بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کا انخلاء جاری ہے۔ وہیں پر افغان پناہ گزینوں نے اسلام آباد پولی کلینک کے سامنے پارک میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یہ وہ افغانی ہیں جنہیں ہم POR کارڈ ہولڈرز کہتے ہیں۔ ان افغانیوں نے دوسرے ممالک پناہ لینا تھا، امریکہ، یورپ، جرمنی، کینیڈا، اس کے علاوہ UK سمیت دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر پناہ لینا تھا، مگر بدقسمتی ان کو اب تک ویزے نہیں آ رہے۔ ان کی تعداد پاکستان میں تقریباً 20,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور ان افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اب تک ان ممالک نے بھی فیصلہ نہیں کیا، اور پاکستان بارہا ان کو کہہ چکا ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اب ان افغانیوں کو جن لوگوں کے وہ گھروں میں رہتے تھے، کرائے پہ رہتے تھے، وہاں سے کرایہ داروں مکان مالکان نے بھی نکال دیا ہے، جہاں نوکریاں کرتے تھے وہاں سے بھی نکالا گیا۔ تو اب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، ڈیرے ڈالنا شروع کر دیا ہے اسلام آباد G6 میں، میلوڈی میں، اور ساتھ ہی جو پولی کلینک کا پارک ہے وہاں پر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ ان کی سے گفتگو بھی ہوئی ہے اور کچھ باتیں ہوئی ہے افغان باشندوں سے، بچوں سے، خواتین سے، وہ گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان سے نکالے گئے افغانیوں کے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری بھی آ گئی ہے۔ وہ خوشخبری روزگار کے حوالے سے ہے، اور افغانستان میں تو اس حوالے سے ان افغانیوں کو کیا خوشخبری ہے وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان چھوڑ کر افغانستان گئے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان افغان پناہ گزینوں کا جو اسلام آباد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جنہوں نے امریکا سمیت دیگر ممالک میں جانا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ نئی ہونے والی ڈیولپمنٹس یا نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ افغان پناہ گزین جو اسلام آباد پولی کلینک کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، ڈیرے ڈالے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان سے مار دیں لیکن ہم افغانستان نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ افغانستان جائیں گے تو بھی ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ تو اب وہ پاکستان سے، امریکہ سے، جرمنی سے، UK سے، کینیڈا سے، یورپین کنٹری سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جان سے مار دیں لیکن ہم افغانستان نہیں جائیں گے، اور پھر یہ بھی دہرا رہے ہیں کہ جن ملکوں نے ان سے وعدے کیے تھے وہ وعدے نبھائے جائیں۔ اور یہ وہ افغانی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے امریکی جنگ میں افغان طالبان کے خلاف کام کیا، اور جو امریکہ سمیت اتحادی ہیں ان کے لیے سہولت کاری کی، ان کے دفاتر میں کام کیے، ان کے انسانی بنیادی حقوق کی تنظیموں میں کام کیا، اور ان کے صفات قانون میں کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس حوالے سے جو اسلام آباد کی جو پارک میں پولی کلینک کے سامنے موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ جان سے مار دیں لیکن ہم افغانستان نہیں جائیں گے۔ اب اس حوالے سے جو افغانستان کے شہر بامیان سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ گل چمن ابراہیمی جو ہے وہ 7 سال کی تھی جب پاکستان آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 7 سال کی تھی جب پاکستان آئی، اور کہتی ہیں کہ ان کے والد انتقال کر چکے ہیں، اور وہ 3 بہنوں اور 1 بھائی میں سب سے بڑی ہیں۔ ان کی والدہ بھی کام کرتی ہیں جبکہ وہ خود راولپنڈی کے ایک ڈیٹا کالج میں کام کرتی تھی۔ چونکہ پاکستان میں تمام افغان پناہ گزینوں کو وزارت داخلہ نے 1 ستمبر تک ملک چھوڑنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ 1 ستمبر تک ملک چھوڑنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ اس سے قبل بھی مختلف مراحل میں ہزاروں افغان باشندوں کو واپسی بھجوایا جا چکا ہے۔ تاہم اب بھی دوسرے علاقوں کی طرح جڑواں شہروں میں بھی افغان باشندے رہائش پذیر ہیں۔ کچھ پناہ گزینوں نے کہا کہ 10 سے 12 روز قبل پولیس نے آ کر بتایا کہ گھر خالی کر دیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جن مکانوں میں کرائے میں رہ رہے تھے وہاں پر پولیس نے آ کر ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر خالی کر لیں ورنہ آپ کو نکالا جائے گا۔ اس کے بعد گل چمن کو والدہ، 2 بہنوں اور بھائی کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑا۔ اس وقت جو ہے وہ میلوڈی مرکز کے قریب واقع ارجنٹائن پارک جو پولی کلینک کے سامنے ہے وہاں پر احتجاجی کیمپ میں مقیم ہے۔ یہ کیمپ ان افغان پناہ گزینوں کی سب سے بڑی قائم کیا گیا ہے جنہیں اب کرائے پر گھر لینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ وہ POR کارڈ ہولڈرز ہیں جن کو اب کرائے پر گھر لینے کی اجازت نہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں، انہوں نے یہاں پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ پچھلے دنوں وزارت داخلہ نے POR کارڈ کے حوالے سے اپنی فیصلہ کرتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ پاکستان میں موجود پروف آف ریزیڈنس کارڈ رکھنے والے افغان باشندے بھی 1 ستمبر تک ملک سے ہر صورت نکل جائیں، جبکہ وہ افغان پناہ گزین جن کے پاس یہ کارڈ موجود نہیں اور ان کا ویزا بھی ختم ہو چکا ہے، انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں غیر قانونی افغان باشندے قرار دے دیا گیا ہے۔ حکومت 1 سے 2 سال کے دوران افغان پناہ گزینوں کی متعدد بار ڈیڈ لائن دے چکی ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے، تاہم
خصوصاً جو ہے ہزارہ ریجن سے تعلق رکھنے والے اس لیے واپس نہیں جانا چاہتے. یہ جو افغانی یہاں پر موجود ہیں پولی کلینک کے سامنے، یہ وہ ہزارہ افغانی ہیں. افغانستان اس لیے نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کو طالبان کی جانب سے شدید خطرات لاحق ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں یہیں پر رہنے دیا جائے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں، پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، طالبان حکومت سے ان کو خطرہ ہے اگر وہ افغانستان جاتے ہیں. دوسرا، وہ ان ممالک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جن کے لیے انہوں نے کام کیا یا پھر ان ممالک میں پناہ لینے کی انہوں نے استدعا کی ہے کہ وہ ان کو پناہ دیں اور ان کو یہاں سے لے کر جائیں، کیونکہ افغان طالبان حکومت کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے کام کیا ہے، تو اس لیے اب وہ افغان طالبان کے پاس جا بھی نہیں سکتے. حالانکہ افغان طالبان کی طرف سے معافی کا اعلان کیا گیا، لیکن پھر بھی افغان طالبان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے 17 سالہ جو گل چمن ہے وہ بتاتی ہیں کہ انہیں کھلے پارک میں رہتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا ہے، مگر وہ افغانستان جانا نہیں چاہتی. ان کے مطابق ہمیں یہاں مار دیں مگر افغانستان واپس نہ بھیجیں، کیونکہ وہاں جا کر بھی ہمیں مرنا ہی ہے. اسی طرح 4 سال قبل کام کی غرض سے پاکستان آنے والے 30 سالہ حسیب بابر کا کہنا ہے کہ چند روز قبل ہی ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور ان حالات میں بھی مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا. ان کے مطابق اہلیہ کا آپریشن ہوا تھا، اس لیے گھر چھوڑنا بہت مشکل تھا. خود سے زیادہ فکر بیوی بچوں کی تھی کہ وہ کہاں رہیں گے. پھر کسی نے میلوڈی پارک کا بتایا. اس کیمپ کو تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اور ان کا ہی یہ مطالبہ ہے کہ انہیں واپس نہ بھجوایا جائے. تاہم دوسری جانب امیگریشن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغان پناہ گزین پاکستان میں مشکلات کا شکار ہیں، تاہم موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کے پاس شاید ہی یہ آپشن تھا کہ انہیں واپس افغانستان جانے کا کہا جائے، کیونکہ پاکستان میں اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ اسلام آباد جو پارک ہے وہاں پر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور پولی کلینک کے سامنے ارجنٹائن پارک ہے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 1-2 دن کے اندر یا کل اتوار کے دن یا پھر پرسوں جا کے میں ادھر ہی اسی مقام پر جا کر ان افغان پناہ گزینوں کے انٹرویوز بھی کروں اور آپ تک حقائق پہنچانے کی کوشش کروں گا. اب یہ ایک طرف اسلام آباد میں افغانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، افغان پناہ گزینوں نے، جنہوں نے امریکہ سمیت دیگر ممالک میں جانا ہے. اب دوسری جانب افغانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان سے واپس جانے والے افغانیوں کو روزگار کے لیے قطر پہنچنے کی کوشش، یعنی قطر اور افغانستان کے درمیان جو مطالبہ ہوا تھا اس میں بڑی اہم پیش رفت آئی اور وہ صرف پاکستان اور ایران، صرف پاکستان سے جو افغانی گئے ہیں ان کے لیے. کابل میں قائم حکومت کے قطر کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان سے واپس جانے والے افغانیوں میں غیر معمولی دلچسپی پائی جا رہی ہے. افغانستان کی وزارت محنت نے یہ بتایا کہ بین الاقوامی ایک ادارے کو کہ واپس آنے والے، یعنی پاکستان سے واپس افغانستان آنے والے 8,000 افغانیوں نے 1800 مختلف ملازمتوں کے لیے درخواستیں دی ہیں. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے مطابق 2023 سے اب تک پاکستان میں کئی دہائیاں گزارنے والے 40 لاکھ افغانی واپس اپنے وطن کو جا چکے ہیں، مگر ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ملازمت کے لیے خلیجی ممالک جلد سے جلد جا کر روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ افغان مجبوراً پاکستان اور ایران سے واپس وطن آئے ہیں. اقوام متحدہ کا افغانستان کے بارے میں کہنا ہے کہ وہاں اس وقت شدید انسانی بحران کا سامنا ہے، اور پھر کیونکہ لاکھوں افغانیوں کے کئی سال بعد اچانک افغانستان پہنچنے سے ملازمتوں کا بدترین بحران کی صورتحال ہے. افغان وزارت محنت و سماجی امور کے ترجمان سمیع اللہ ابراہیمی کا کہنا ہے کہ اب تک 8,000 لوگوں نے قطر جانے کے لیے درخواستیں دی ہیں تاکہ وہ قطر جا کر ملازمت حاصل کر سکیں. اس سلسلے میں افغان حکومت نے کابل، ہرات، قندھار اور ننگرہار صوبوں میں ایسے لوگوں کا اندراج کرنا شروع کر رکھا ہے جو پاکستان اور ایران سے واپس آئے اور روزگار کے بغیر ہیں یا روزگار کے خواہش رکھتے ہیں. ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ ان افراد کی رجسٹریشن کے لیے 100 افغانی سکہ ادا کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پچھلے 2 سال یعنی 2 سالوں کے دوران پاکستان یا ایران سے افغانستان پہنچے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے تقریباً 15 لاکھ کے قریب افغان شہری اسی سال پاکستان سے افغانستان واپس گئے ہیں، جبکہ 30 لاکھ کے قریب ایران سے افغانی افغانستان جا چکے ہیں. تو یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور یقیناً پوری دنیا اس بات پر پریشان ہے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، ان کے لیے اقدامات کرنے کے خواہ ہے. مگر بدقسمتی ان افغانیوں کی ہے جو پاکستان میں مقیم ہے، جو افغانستان بھی نہیں جا سکتے، جو امریکی اتحادیوں کو جنگ میں جنہوں نے سپورٹ کیا، جو ان کے ہم خیال تھے یا ان کے دفاتر میں کام کرتے تھے، ان کو اب وہ یورپین کنٹریز، امریکہ، جرمنی، وہ ایک طرف ان کے ویزے نہیں بھیج رہا ہے، دوسری جانب جو ہے پاکستان نے ان کو جانے کا کہہ دیا ہے. تو جو اسلام آباد کے
پولی کلینک پارک کے سامنے دھرنا لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو ان تمام افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔